پاک فوج کسی بھی جارحیت کو مؤثر انداز میں روکنے اور شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی شہریوں، خواتین اور بچوں کی شہادت کا بھرپور بدلہ لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا LOC کے دورے کے دوران اگلے مورچوں پر تعینات فوجی جوانوں سے خطاب۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کو مؤثر انداز میں روکنے اور شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی شہریوں، خواتین اور بچوں کی شہادت کا بھرپور بدلہ لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا LOC کے دورے کے دوران اگلے مورچوں پر تعینات فوجی جوانوں سے خطاب۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، بھارت سے تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ملک کی ترقی، خوشحالی، امن، امت مسلمہ کے اتحاد، مظلوم کشمیری اور فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں، ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی جاری۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں نماز عید ادا کی۔ گورنر فیصل کریم کنجی اور راجہ پرویز اشرف بھی ہمراہ تھے۔ نماز عید کے بعد صدر مملکت نے حاضرین سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی۔ حمزہ شہباز اور دیگر لیگی کارکنوں نے بھی وزیر اعظم کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ ملکی سلامتی، خوشحالی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے دربار پاک موسیٰ میں نماز عید ادا کی۔ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد کے پبلک سیکریٹریٹ میں نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے اپنی رہائش گاہ DI خان میں نماز ادا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گڑھی خدا بخش میں عید کی نماز پڑھی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے ٹنڈو جام میں نماز عید ادا کی۔ پرویز الہی نے گجرات میں عید کی نماز پڑھی۔ گورنر پنجاب نے اٹک میں نماز عید ادا کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، ہمیں اپنے رویوں میں قربانی، ایثار اور بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دینا ہوگا۔ پاکستان کو عظیم اور خوشحال بنانا ہے۔ دعا ہے اللہ اس دن کو ہمارے ملک اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت، اتحاد اور خوشحالی کا ذریعہ بنائے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ قربانی اور اتحاد کے جذبے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا جذبہ ہی پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بھارتی حملے پر قوم کا اتحاد دشمن کے لیے واضح پیغام تھا۔ عید پر فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یاد رکھیں جو ایک بے رحمی، غیر انسانی مظالم اور بھوک کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ کہا، اللہ تعالیٰ نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد عید کی خوشیاں بھی عطا کی۔ آپریشن بنیان مرصوص اور فتنہ ہندوستان کے حملوں کے دوران جان کی قربانی پیش کرنے والوں کو نہیں بھول سکتے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت سروسز چیف کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وطن کی سلامتی کے لیے قوم کی جرت اور قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ خود احتسابی، قربانی اور اتحاد کا مقدس موقع ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ دعا ہے یہ بابرکت تہوار جذبہ یکجہتی کو مزید مضبوط کرے۔ ISPR۔ حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد خطہ پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ امریکی کوششوں سے سیز فائر حاصل کیا مگر امن حاصل نہیں کیا۔ پائیدار امن حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو بھارت کو مذاکرات پر آمادہ کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا امریکی TV کو انٹرویو۔ کہا، خدشہ ہے بھارت امریکی صدر کی کوششوں سے ہوئے سیز فائر کو سبوتاژ کرے گا۔ پاک بھارت جنگ بندی کروانے پر امریکی صدر کے کردار کا شکریہ۔ بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا، پاکستان امن کے لیے تیار ہے، بھارت کو ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔
भारत से किसी गैर जानिबदार मकाम पर तमाम मुतनाज़ उमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, आपकी इंतज़ामिया ने बातचीत करवाने का वादा किया था। उम्मीद है भारतीय हुकूमत और लॉबी आपकी कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश नहीं करेगी। जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के आपके विजन को अमली जामा पहनाने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर हेडक्वार्टर्स FC KP वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूल रखे और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। बच्चों और बड़ों की फरमाइश पर मनपसंद मटन कोरमा, मटन बिरयानी और बीफ पुलाव की तैयारी। नाश्ते में कलेजी, दोपहर को मटन पुलाव, बीफ कोरमा और रात को रान रोस्ट। ईद कुर्बान के पहले रोज मेल मुलाकातें और दावतें, चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ो। गोश्त जरूर खाएं मगर हाथ हौला रखें, डॉक्टरों का मशवरा। भारत के लिए सिफारती सतह पर मुश्किलात में मजीद इजाफा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जारियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स ममालिक की भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक रूस भी भारत के ब्रिक्स से अखराज के हक में है। भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी बजट 10 जून को आएगा। वफाक से हतमी अदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। सिंध का बजट 13 जून को सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। महंगाई के बायस आवाम पर बोझ बढ़ गया है। वफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की 7 में अपने आबाई गाँव में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो की हिदायत पर साफ पानी और सोलर एनर्जी पर खास तवज्जो दे रहे हैं। सुना है PTI ने ईद के बाद एहतजाज का ऐलान किया है। उन्होंने पहले भी एहतजाज किए हैं। PTI वालों को अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए और वहां केसेस को मजबूत करना चाहिए। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है। उनको बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। जल्द बानी समेत PTI क़यादत जेल से बाहर आएगी। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक।